بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا. اور وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ صاحب الشراب میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ عزیزان آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی بچانا جو ہے, ثابت کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا تم لوگوں کے لیے جب ہم نے تاریخ تبری کے والے دیے. تاریخ تبری کا تو تم نے ایسے نام لیا جیسے بخاری کے بابا کی کتاب ہو, اس کی بات کر رہے ہو, اور اس کے اندر جو روایات ہیں وہ بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہوں. حالانکہ خود تیرے پیپر کے اندر یہ بات اوپر یہ لکھی ہے, دڑا دڑ تو نے یہ بات اپنے بیانات میں کی ہے کہ جعلی اور ضعیف روایاتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہیے. تو یہ ردی کا ٹوکرا خود کیوں اپنے سر پہ اٹھا رہے ہو اور تبری کی بات کر رہے ہو؟ تبری کی بات کر کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا, وہ مشکوک ہو جائیں گے. حالانکہ وہ صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے پر, جن کے مسلمان ہونے پر خود تیرے سامنے پڑی ہوئی کتاب بخاری جو ہے عبداللہ بن عباس گواہی دے رہے ہیں کہ وہ صحابی ہے. جو صحابی ہے وہ مسلمان ہے, تو ان کا مسلمان ہونا پھر تو تیری دوغلی پالیسی تقیہ بازی تیری یہ ہے کہ کبھی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اور کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا. اور جو تو نے روایات پڑھی ہے نا, ابھی میں اس کو تو ایسا ٹھس کروں گا کہ تیری اکیڈمی سے دھواں آئے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو نے کہا تاریخ تبری کی ایک جو عبارت دکھائی گئی اور باقی کتابوں سے انصاب الاشراف سے بلادری کی کتاب سے جو دکھائی گئی کہ حضرت معاویہ کا تابوت جو ہے وہ جہنم میں ہے. مرزا جی میں آپ کو کہتا ہوں, بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اور مرزا کے جو فالور ہیں ان کو بھی کہتا ہوں, ان کے ماننے والے چاہنے والوں کو بھی کہتا ہوں, تبری کے اندر یہ روایت یہ الفاظ جو ہیں صحیح سند کے ساتھ اگر یہ ثابت کر دیں نا یہ لوگ, یہ ان کا ٹبر, ان کے چاہنے والے جو صحیح روایت صحیح حدیث کی رٹ لگاتے ہیں, یہ ثابت کر دیں تو میں ان کا علمی اور کتابی فرقہ جو ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کروں گا. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جھوٹ بولتا اور ایک مسلمان کو تو کہتا ہے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوگا اور ان کو جہنم کے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. شرم کر تھوڑی سی, اگر شرم نام کی چیز ہے تم لوگوں کے اندر, لیکن شرم نام تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آج پھر تاریخی حوالے ابن کثیر میں اور تبری میں اور انصاب الاشراف میں یہ جو روایت موجود ہے اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوا, کہ معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو. اس روایت کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کرنا. تم نے کہا کہ جی انصاب الاشراف میں ہے, اور انصاب الاشراف میں ہے کہ ایک سوار جو ہے, ایک سواری پہ سوار تھا ہانکنے والا, اس کی لگام پکڑنے والے کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس پر لعنت ہو, ان پر لعنت کیا نبی علیہ السلام نے. اور اس میں ایک معاویہ ہے, ان کے باپ تھے اور ان کا بھائی تھا. سواری کو ہانکنے والا اور سواری پر بیٹھنے والا اور اس کی لگام پکڑنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اس کو مرفوع بتایا نا تم نے, اس روایت کو. اور پچھلی روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممبر پر معاویہ کو دیکھو تو قتل کرو, 2. اور ایک اسی طرح کی اور روایت جو ہے وہ آئی ہے انصاب الاشراف کے اندر. پہلے جس کتاب جس کے بارے میں تم نے کہا کہ سند صحیح کے ساتھ ہے, اس کو مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا گیا, وہاں نام نہیں ہے. جھوٹ نہ بول لو, لوگوں کو دھوکہ نہ دو. یہ تمہارے بڑوں کا بھی یہی کام تھا, منگولوں کی اولاد, لوگوں کو دھوکہ دینا, مسلمانوں کو دھوکہ دینا. تو یہ جہاں آئی ہے یہ روایت وہاں نام نہیں ہے حضرت میر معاویہ کے, ان کے والد کا, ان کے بھائی کا نام نہیں ہے مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر جہاں تم نے کہا روایت کی سند صحیح ہے. جہاں نام آئے ہیں وہ بلادری کی کتاب ہے, اور بلادری کی کتاب انصاب الاشراف میں جہاں ان کے نام آئے ہیں اور یہ روایت آئی ہے کہ معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو قتل کر دو اور ان کا تابوت جو ہے جہنم میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خود بلادری حدیث جو شخص بیان کر رہا ہے وہ حدیث میں اس کا ثقہ ہونا, اس کی توثیق متقدمین سے, محدثین سے دکھاؤ کہ بلادری جو ہے وہ ثقہ ہے. تو یہ روایت جو نبی علیہ السلام سے وہ بیان کرے بلادری, تو اس میں وہ ثقہ نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتی. کس منہ سے تم اس کو صحیح کہتے ہو؟ کس نے تمہیں کہا کہ یہ صحیح ہے؟ اگر تو اپنے باپ کا ہے اور تمہارا ٹبر, تمہارے چاہنے والے, تمہارے فالور جتنے بھی اپنے باپ کے ہیں, تو ان روایات کو بسند صحیح ثابت کریں اور صحیح بھی ہو جائیں تو یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟
کسی کے ایمان سے ان کو خارج کرنا، اس کے لیے قطعیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاہل کہیں کہ تم نے کیا یہ جو ہے بات چھوڑی ہے اور ایک صحابی کے اوپر اور صحابہ کے متعلق تم نے ایسی بد کلامی کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور لوگوں کو صحابہ کرام سے دور کرنے کی اور کسی مسلمان کو کافر کہلانے کی تم نے جسارت پیدا کی ہے لوگوں کے اندر، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام سے کے حوالے سے یہ جو تم نے کہا کہ معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو، معاویہ کو ممبر پر بٹھایا کس نے ہے؟ بخاری میں ہے کہ حضرت امام حسن جو ہے پہاڑوں جیسی فوجیں لے کے پہنچے تھے تو خود صلح کر کے ان کو ممبر دے آئے ہیں، تو حسن نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ حسن نے اپنے نانا کی حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ پتہ چلا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، ان کے نانا کی حدیث نہیں ہے، وگرنہ وہ ان کو ممبر پہ نہ چھوڑتے، حضرت عمر ان کو ممبر مصلی محراب نہ دیتے، ان کو قتل کر دیتے۔ حضرت عمر تم سے زیادہ ہے رسول اللہ کے دین پر چلنے والے، تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے ٹبر کی کیا اوقات ہے؟ پھر اس کے بعد تو معاویہ کو ممبر دینا اس کی بات کرتے ہو، بلکہ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4647 نمبر حدیث ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد فرمایا کہ سمیوت اللہ الملک، فرمایا اللہ جس کو چاہے گا پھر ملک دے دے گا۔ تو اللہ نے ملک کس کو دیا ہے؟ اللہ نے کس کو چاہا ہے؟ کس کو ملک دیا ہے؟ تو اللہ تو معاویہ کو ملک دے رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ معاویہ کو ممبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کے فرمان کے خلاف، اللہ کی چاہت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح حدیث جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ حسن صلح کرانے والے ہیں، اگر ان کو قتل کرنا ہوتا تو حسن صلح نہ کرتے بلکہ حسن ان کو ممبر پہ قتل کر دیتے۔ جب گئے ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ خطبہ دیا، انہوں نے خطبہ دیا، یہ سارے واقعات موجود ہیں، تو حضرت حسن ان کو ممبر پر دیکھتے تو قتل کر دیتے، اتنی بڑی فوج لے کے گئے تھے تو صلح نہ کرتے، ان کو قتل کرتے، اس پر عمل کرتے۔ پتہ چلا تم نے جھوٹ کوٹ جتنا تمہارے پاس تھا وہ تم نے سب چھوڑا معاویہ کے بغض میں۔ شرم کرو، حیا کرو، آخر مر جانا ہے۔ اور تم نے ایک بات میرے سامنے کہی کہ ملفوظات میریہ میں ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے ثناء اللہ مرسری کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ملفوظات میریہ کے شروع سے لے کے آخر تک تم یہ ثابت کر دو کہ ثناء اللہ مرسری کے پیچھے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے نماز پڑھی ہے اور ملفوظات میریہ میں ہے، تو پھر بھی ہم تمہارا فرقہ جو ہے علمی کتابی جو ہے اس کو ہم قبول کریں گے، وگرنہ تو نے جھوٹ بولا ہے، میرے سامنے جھوٹ بولا ہے اور گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر جو تو نے روایت پیش کی ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو تم اپنے دعوے پر دلیل نہ دو، دلیل دو، دلیل اگر وہ روایت تمہاری صحیح نہیں ہے جو تم پیش کرتے ہو ابن عمر کی، وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے متن میں بھی یہ بات نہیں ہے، حالانکہ ہم صحیح متن سے اور صحیح حدیث سے دکھائیں گے کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھنا منع ہے، جبکہ تم اس کے قائل ہو اور اپنے دعوے پہ دلیل بھی نہیں دیتے ہو۔ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں آپ، شرم آنی چاہیے آپ کو، زیادہ نہیں، اتنی تھوڑی سی میرے ناخن جتنی شرم کر لیں تو امید ہے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا ہو جائے گا، وگرنہ جو تمہارے حالات ہیں تو انشاءاللہ تمہارا سارا کٹا پٹا چٹا کھل چکا ہے، اب لوگ جان چکے ہیں کہ تم کس قدر کہانیاں نہیں چھوڑتے ہو، پوری فلم ہو تم۔